وسیلہ اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور بہت بری جگہ ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا فہم، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ صحابہ نے حدیث کو کیسے سمجھا، صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا، ہم اسی میں آپ پر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا ہے، حدیث کو پڑھنا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اس کے مثل اور نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ نماز پڑھو، کتنے وقت کی نماز پڑھنا، کون سے وقت میں کتنی رکعت ہوگی، کن رکعتوں میں جو جہری نماز پڑھی جائے گی، کن رکعتوں میں سری غلط کی جائے گی۔ یہ ہم کو کہاں سے ملا؟ حدیث سے ملا۔ حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ امت میں ایک فرقہ تیار ہوا، اس نے کہا نہیں، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ یہ گمراہ فرقہ ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ آپ نے قرآن پر جیسا عمل کیا، آپ نے قرآن کو جیسا سمجھا، وہی معیار ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک فرقہ تیار ہوا، اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے لگا، نام بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ناموں کی طرف سے، ناموں کو سن کر کے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صرف قرآن کے ذریعے سے دین کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنا، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک شخص سامنے آیا، ایک صحابی سامنے آئے اور کہا، افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر صحابی آئے، آپ خاموش رہے۔ پھر صحابی نے پوچھا، آپ خاموش رہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آئے اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد فرمایا، این السائل، کہاں ہے جس نے مسئلہ پوچھا تھا؟ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا، لو قلت نعم لوجب، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو تم پر فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا، اور تم ہر سال حج نہیں کر پاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا قول یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے، ایک بار خطاب فرما رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے بالوں میں جوڑے لگاتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے بھاؤں کو باریک کرتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کو باریک کرتی ہیں حسن اور خوبصورتی کے لیے۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں لعنت نہیں بھیجی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں ہم نے پڑھا۔ کہا جاؤ پھر سے پڑھو، جاؤ پھر سے پڑھو۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خواتین کو بھی علم تھا، دین کا علم تھا۔ وہ خاتون گئیں، دوبارہ انہوں نے قرآن پڑھا، شروع سے آخر تک پڑھا۔ کچھ دنوں کے بعد، ایک عرصے کے بعد دوبارہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا، میں نے پھر سے پورا قرآن پڑھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت نہیں فرمائی ہے۔ کس پر؟ گدنا گدوانے والی پر، دانتوں کو باریک کرنے والی پر، جوڑا اشترا لگانے والی پر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ ہاں یہ تو پڑھا ہے۔ تو کہا یہی تو ہے جو رسول نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ ہمارے رسول نے لعنت فرمائی ہے، ہمارے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کو باریک کرتی ہیں، جو اپنے بالوں میں جوڑے لگاتی ہیں اس کو دھوکہ دینے کے لیے، اشترا بال وگ لگاتی ہیں، بھاؤں کو باریک کرتی ہیں، حسن اور خوبصورتی کے لیے گدلے گدواتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔
اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے جس طریقے سے قرآن ضروری ہے، اسی طریقے سے حدیث بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کا منہج ہے کہ یہ ہمیشہ اتحاد کی کوششیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے اور تفرقہ عذاب ہے۔ ہمیشہ اہل حدیث کی کوشش رہتی ہے کہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، لوگ ایک جگہ آئیں، لوگوں کی آواز ایک ہو، لوگوں کا کلمہ ایک ہو۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے اسٹیج سجاتے ہیں جہاں سے اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ دعوے کھوکھلے ہیں، یہ دعوے کھوکھلے ہیں، صرف اسٹیج کی حد تک ہوتا رہتا ہے، کوئی